آج ہم آپ کو ایک ایسے بازار کے بارے میں بتاتے ہیں، یقیناً آپ اس کے بارے میں نہیں جانتے ہوں گے، اس کی تاریخ سے آپ اب تک نہ واقف ہوں گے، تو سوچنا چھوڑیے، تو ہم آپ کو بتائیں گے۔ تو اس سے پہلے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ چینل 51 کے ساتھ میں ہوں ہبا عباسی۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو لاہور کے ایک بہت مشہور شہر کی سیر کے ساتھ ساتھ اس کی خوبصورت تاریخ کے بارے میں بتائیں گے۔ آپ نے نام تو سنا ہوگا انارکلی بازار کا، اور بہت سے لوگ اس کو جانتے بھی ہیں۔ انارکلی بازار کیوں اور کیسے بنا، کس کے نام پر اس کا نام رکھا گیا؟ انارکلی ایک ایسا بازار ہے جو اس شہر کے ساتھ صدیوں سے اپنا ناطہ قائم کیے ہوئے ہے، اور آج بھی اپنی تمام توانائیوں اور رونق کے ساتھ زندہ جاوید ہے۔ انارکلی بازار کو لاہور کی تاریخ و ثقافت میں وہی اہمیت و حیثیت حاصل ہے جو مغل دربار میں کنیز انارکلی کو حاصل تھی۔ انارکلی بازار میں ویسے ہی دلکشی، شوخی اور دل مو لینے کی صلاحیت ہے۔ مغلیہ دور سے عہد حاضر تک شہر لاہور کی معاشی، سیاسی، ادبی اور ثقافتی سرگرمیوں کا اہم مرکز انارکلی بازار رہا ہے۔ مورخین کا خیال ہے کہ قدیم دور میں انارکلی بازار کے علاقہ میں قبرستان ہوا کرتا تھا۔ آج بھی سیکریٹریٹ سے انارکلی بازار تک بیسوں قبریں اور بزرگوں کی مزارات عہد رفتہ کی یادوں کے نقوش زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ انارکلی بازار کے قریب سیکریٹریٹ کے عمارت کے اندر ایک مزار ہے جسے مورخین انارکلی کا مزار خیال کرتے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق جب مغل بادشاہ اکبر نے انارکلی کو زندہ چنوا دیا تو اس کی لاش کو یہاں دفن کر دیا گیا تھا، اور بعد ازاں انارکلی کا مقبرہ تعمیر کیا گیا، اور اسی کی نسبت سے اس بازار کو انارکلی بازار کہا جانے لگا۔ بعض مورخین اس عمل پر متفق ہیں۔ عہد مغلیہ میں شالیمار باغ سے شاہی قلعہ اور بادشاہی مسجد سے انارکلی کا علاقہ مغل شہزادوں، شہزادیوں، امراء اور شاہی خاندان کی محفلوں کے لیے مخصوص تھا۔ حسین باغات اور سنگ مرمر سے آراستہ عمارتیں اس علاقے کی زینت ہوتی تھی۔ مغل دور میں یہاں مینا بازار لگتا تھا جہاں شاہی خاندان کی خواتین بھی خرید و فروخت کے لیے آتی تھی۔ مغلیہ حکومت کے زوال کے بعد پنجاب پر سکھوں کی حکمرانی قائم ہوگی۔ اس دور میں انارکلی بازار اور اس کے گرد نواح کا علاقہ بازار حسن کی رنگین علاقہ کی شکل اختیار کر گیا۔ انارکلی بازار جنوبی ایشیا کا قدیم بازار ہے جو 200 سال سے زیادہ پرانا ہے۔ یہ لاہور کی مال روڈ پر واقع ہے۔ اس کا نام مغلیہ عہد کے مشہور کردار انارکلی کے نام پر رکھا گیا تھا۔ لاہور کا پرانا انارکلی بازار پہلے وجود میں آیا، جبکہ بازار بارونق اور نئے بازار کا قیام بعد میں آیا۔ انارکلی بازار کی سائڈ والی گلی میں قطب الدین ایبک کا مزار بھی موجود ہے، جبکہ اس کے قریب معروف شاعر حسن دانش کی بک شاپ بھی تقسیم سے قبل انارکلی بازار سمیت شہر کی مارکیٹوں اور اداروں میں ہندو تاجروں کا کنٹرول تھا۔ مسلمان تاجروں کی گنی چنی دکانیں تھیں۔ جوتوں کے کاروبار پر مسلمانوں کی اجاداری تھی، البتہ مسلمان تاجر اتنے بھی کم نہ تھے کہ جتنے ہمیں بتائے جاتے ہیں۔ انارکلی بازار میں کپڑوں کی مشہور دکانیں بھی شامل ہیں۔ ان دکانوں پر ہر قسم کے ہندوستانی، ولایتی، جاپانی اور دیگر ممالک کا کپڑا بھی دستیاب تھا۔ قیمتیں اگرچہ آج کے مقابلے میں بہت ہی کم تھی۔ انارکلی میں جوتوں کی سب سے بڑی مشہور دکان بلے دی ہٹی تھی۔ ہندو جوتوں کے کاروبار کو اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ بلے دی ہٹی کا مالک دیہی رام بلہ لاہور کا وہ پہلا ہندو تھا جس نے اسے ناپسندیدہ کاروبار کا آغاز کیا اور خوب ترقی کی۔ بلے دی ہٹی انارکلی بازار کی پہچان۔ بلے دی ہٹی کے باہر ایک بڑا بورڈ رکھا ہوتا تھا جس پر لکھا ہوتا تھا کہ جس کے پاؤں میں آئے وہ لے جائے۔ یہاں لکھتے ہیں کہ یہاں جگر اور جوش آ کر بیٹھتے تھے۔ موجودہ انارکلی میں مختلف قسم کے کاروبار ہو رہے ہیں۔ انارکلی کی شہرت نہ صرف برصغیر میں چھائی ہوئی ہے بلکہ پوری دنیا سے لاہور آنے والے سیاح انارکلی ضرور دیکھنے آتے ہیں۔ پاکستان کا دل لاہور کو کہا جاتا ہے اور لاہور کا دل انارکلی کو کہا جاتا ہے۔ انارکلی کے ایک حصے کو پرانی انارکلی کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اس حصہ میں رات کے وقت فوڈ اسٹریٹ بنا دی گئی ہے۔ پاکستان بائبل سوسائٹی کا دفتر ہے جہاں سے مسیحیت سے متعلق ہر قسم کا مواد دستیاب ہے، اور اس دفتر کے اندر ایک شاندار عجائب گھر بھی موجود ہے جو دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ اسی عجائب گھر میں بائبل کے قدیم ترین نسخہ جات بھی موجود ہیں جو عبرانی، لاطینی اور انگریزی زبان میں ہیں۔ اس سے آگے چلے تو ایک قدیم مخروطی عمارت نظر آتی ہے جس کے بارے میں تاریخ دانوں کے مختلف اقوال ہیں۔ اسے کنواں بھی کہا جاتا ہے، مندر بھی کہا جاتا ہے۔ انارکلی بازار لاہور پاکستان کے پرانے اور بڑے بازاروں میں سے ایک ہے۔ یہ لاہور کا ایک بہت مشہور بازار ہے جس کی شہرت پورے ملک میں بازار
बाज़ारों में दुनिया भर से आने वाले ज़ाहिरीन या सियाहों के लिए देखने की जगह है। ये पाकिस्तान के सकाफती और तारीखी इक़दार को ज़ाहिर करता है। अनारकली बाज़ार का नाम मुग़ल बादशाह जहांगीर के अफसाना निगार के नाम पर रखा गया है। वो इलाका जिसमें अनारकली का मज़ार भी है, लाहौरी गेट से दीमाल तक फैला हुआ है। ऐसे 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है, नया अनारकली और पुरानी अनारकली। ये बाज़ार लाहौर की तनोआ की वजाहत करता है। इमारतों पर दिलकश आर्ट वर्क्स की वजह से मार्केट ने अपनी फजीलत को दोबारा कायम किया है। ये मसालों जात और जड़ी बूटियों के लिए भी बहुत ज़्यादा मशहूर था और दुनिया भर से लोग इस जगह का दौरा करने आते थे। बाजार मुख्तलिफ बाज़ारों पर मोहित है, जैसा कि लकड़ी बाज़ार, ज़ेवरात की दुकानों के लिए मखसूस एक इलाका और कपड़ों की दुकानों का बाज़ार जो कि हिंदुस्तानी साड़ियाँ फ़रोख्त करता है। ये अपने खाने के लिए भी बहुत ज़्यादा मशहूर है, जबकि कोई भी शानदार समोसे और जलेबी को नहीं छोड़ सकता। लेकिन जो चीज़ खाने वालों को इस बाज़ार की तरफ खींचती है वो है वारिस नहारी। बाजार ने अपने मशरूबात के लिए भी नाम कमाया है। सड़क के किनारे बैठे लोगों को देसी मसालों से बनी चाय पीते तो देखा जा सकता है, जैसे मटका चाय भी कहा जाता है। अगर गर्मी के दिन में इस इलाके का दौरा किया जाए तो ठंडा ग्लास, रबड़ी या पहलवानी लस्सी गर्मी को शिकस्त देने में हैरत अंगेज काम करेंगे। दिन हो या रात, सड़क के किनारे ये दुकानें हमेशा खुली रहती हैं और यहाँ सादा और करीम मोटी परातों वाली लस्सी मिलती है और इसके साथ साथ कुलचे भी पेश किए जाते हैं। नई अनारकली मार्केट इन लोगों के लिए जन्नत है जो खरीदारी से मोहब्बत करते हैं। बाजार में हलचल और रंगों से भरा हुआ जो इसकी तरह चमकता है, ताहम ये जानदार आधी रात को ख़त्म होता है। बाजार आमतौर पर आधी रात के बाद बंद हो जाता है, लेकिन वबाई अमराज की वजह से आजकल औकात कदरे बदल गए हैं। तो हमने आपको लाहौर की सैर तो करवा दी है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी बर वक्त वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। फिर वक्त के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।